السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہمیں ویک 6 کا کام شروع کرنا ہے، جس میں ہمارے پاس سبق نمبر ہے 8 گناہ۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ تو آئیے اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ گناہ وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا نہ ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں جو کہ منع حقیقی ہے، سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں بھی ہو جائے یا صرف آخرت میں ملے۔ چنانچہ گناہوں کی دنیاوی سزا تو یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، پھر اگر توبہ و استغفار کر لیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سو یہی ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ چند بڑے گناہوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قسم کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، بغیر عذر کے نماز قضا کرنا، عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقارت سے کسی پر ہنسنا، غیبت کرنا، برے نام سے پکارنا، تہمت لگانا، چغلی کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا اور بڑوں کی عزت نہ کرنا وغیرہ۔ گناہوں کا دنیاوی نقصان۔ گناہگار آدمی اکثر اوقات پریشان رہتا ہے، سکون کی دولت اس کے دل سے چھین لی جاتی ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی دنیاوی عیش و آرام میں ہو، اس کا دل پریشان و مضطرب رہتا ہے۔ گناہگار آدمی کے چہرے سے صلح کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ گناہگار آدمی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں رہتی، بلکہ وہ ہر کام میں لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلاؤں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔
یعنی جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس ہونی چاہیے. ہمیں شرمندگی ندامت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، اور انسان سچی توبہ کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہو. توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، ان کی قضا کرے، اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں کے حقوق سے ہے، تو ضروری ہے کہ اہل حقوق سے اس کو معاف بھی کرائے. مثلا کسی کے پیسے لے لیے تھے تو واپس کرے یا معاف کرائے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے. یہاں پہ بچوں ہمارا ریڈنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. بچوں اب ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں. مشق میں سب سے پہلے ہیں سوال جواب. آپ نے بھی ایسے ہی ڈیٹ مینشن کرنی ہے، سبق کا نام اور ویک 6 سے. اب ہم کریں گے سوال جواب. سوال نمبر 1 ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو، اسے گناہ کہتے ہیں. سوال نمبر ہے 2، گناہوں کی دنیاوی سزا کیا ہے؟ جواب ہے اس کا گناہوں کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے. سوال نمبر ہے 3، 5 بڑے گناہ لکھیں. جواب ہے اس کا 5 بڑے گناہ درج ذیل ہیں: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقارت سے کسی پر ہنسنا. سوال نمبر ہے 4، گناہ کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ گناہ ایک بیماری ہے اور اس کی دوا استغفار ہے. سوال نمبر ہے 5، گناہوں سے توبہ کی شرط کیا ہے؟ جواب ہے اس کا توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، ان کی قضا کرے، اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ضروری ہے کہ اہل حقوق سے اس کو معاف بھی کرائے. مثلا کسی کے پیسے لے لیے تھے تو واپسی کرائے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے. اب نیکسٹ پہ ہے مختصر جواب لکھیں. سب سے فرسٹ کوسچن ہے، گناہ کرنا کیسی عادت ہے؟ گناہ کرنا بہت بری عادت ہے. سوال نمبر ہے 2، توبہ و استغفار سے دل کیسا ہو جاتا ہے؟ توبہ و استغفار سے دل صاف ہو جاتا ہے. کس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں رہتی؟ گناہگار کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں رہتی. سوال نمبر ہے 4، گناہگار آدمی اکثر اوقات کیسا رہتا ہے؟ گناہگار آدمی اکثر اوقات پریشان رہتا ہے. اب بچوں ہم اس کے بک ورک کی طرف آتے ہیں. بک ورک جو ہے وہ آپ نے بک پہ ہی لکھنا ہے، نوٹس پہ یا نوٹ بک پہ آپ نے نہیں لکھنا، وہ آپ نے بک پہ ہی لکھنا ہے. اس میں سوال نمبر ہے 3، مندرجہ ذیل جملوں کے آخر میں صرف ایک لفظ کا جواب لکھیں. سب سے فرسٹ پہ ہے، منعم حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. گناہ کی بیماری کی دوا کیا ہے؟ استغفار.
گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوتا ہے؟ غضب۔ گناہ کرنے سے کہاں پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے؟ دل پر۔ سوال نمبر ہے 4۔ ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی ضد لکھنی ہے، یعنی کہ اس کے متضاد لکھنے ہیں۔ نرمی، سختی، ناراض، خوش، گناہ، ثواب، بیماری، تندرستی، ادا کرنا، قضا کرنا، سچی، جھوٹی، نفع، نقصان، رونا، ہنسنا، کمزوری، طاقت۔ اب بچوں سوال نمبر ہے 5۔ خالی جگہ میں لکھیں۔ فرسٹ پہ ہے، اگر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ ڈیش کرتا ہے تو اس کو ناراض کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، احسان کرتا ہے۔ نیکسٹ پہ ہے، گناہگار آدمی اکثر اوقات ڈیش رہتا ہے، پریشان۔ گناہگار آدمی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ڈیش شامل نہیں رہتی، مدد۔ وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش کی نافرمانی ہوتی ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں ہمارا ویک 6 کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ سارا کام آپ نے نیٹ اینڈ کلین نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے، اور جو بک کا کام ہے وہ آپ نے بک پہ لکھنا ہے، اور آپ نے اسے بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے، اور وینسڈے کو آپ نے یہ کام اسکول میں آ کے چیک کروانا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔